جس وقت پی ایم ایل این اپوزیشن میں تھی تو وہ دو ہی نام بار بار فیض حمید صاحب اور جس طرح سے ثاقب نثار صاحب کو کوستے رہے اور ان کے حوالے سے جو باتیں سامنے آتی رہی ہیں آج تک، بلکہ تو ابھی حکومت بھی ان کی ہے تو ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں معاملات یہ کارروائی کی جانب جائیں گے۔ شاہ صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے سارے معاملے میں؟ آمنہ، دانش صاحب نے اور جو احتشام صاحب بات کریں، میں ایک چیز پہ ذرا فوکس کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ امپورٹنٹ کیا چیز ہے۔ یہ کیس ہے ملٹری کورٹ میں، ہم پریڈکشنز بھی نہیں کر سکتے، نہ ہم نجومی ہیں کہ کیا ہوگا، ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ بیسکلی امپورٹنٹ چیز کیا ہوگی کہ چارج شیٹ جو پریزنٹ کی جائے گی پروسیڈنگ کے دوران فیض حمید کے خلاف، وہ کیا ہے۔ اب ہم تو بیسک ہمارے پاس جو ڈاکومنٹ ہے جس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں وہ ہے وہ پریس ریلیز جو آئی ایس پی آر نے ایشو کی، اور اس کے بعد اس کے تناظر میں جو انفارمیشن نکل رہی ہے کہ ایک تو ٹاپ سٹی کا معاملہ ہے، چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے۔ 2017 سے تھا، فیض حمید صاحب کو چاہیے تھا کہ اس کو ٹیک اوور کر لیتے۔ یہاں تک ان پہ الزامات ہے کہ وہ باقاعدہ آرگنائز ڈکیتیاں کراتے رہے، پتہ نہیں کیا کچھ کراتے رہے، لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارتے رہے۔ ایک جج صاحب کے گھر میں بھی چھاپا مارا، وہاں سے چیزیں اٹھائی۔ امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ بالکل فیض حمید صاحب کا ٹرائل اپنی جگہ پہ امپورٹنٹ ہے، لیکن کیا فیض حمید صاحب بینگ ڈی جی سی اور ڈی جی آئی ایس آئی اتنا وہ پولیٹیکل کلاؤڈ پہ سیاسی جماعتوں کے قریب ہو گئے تھے کہ وہ اپنا پولیٹیکل انفلوئنس استعمال کر رہے تھے یا ان کے اوپر انفلوئنس کر رہے تھے؟ تو میرے خیال میں ایک تو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ صرف ٹرائل کرنا چاہتے ہیں کہ واقعی آپ جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کی مداخلت سیاست کے اندر جو ہے وہ روکنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک بڑا عام سوال ہے۔ آپ بے شک ان کو سزا جو بھی دیں۔ اب ملٹری ایکٹ کے تحت کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب وہ سیکشن 31 شاید، جس کو ایک ایکسٹریم پنشمنٹ اس میں ہو سکتی ہے، ڈیتھ پینلٹی بھی ہو سکتی ہے، اس سے کم بھی ہو سکتی ہے، اگر وہ جاتے اس طرف۔ اور جیسے کہ ان پہ الزامات ہے کہ 9 مئی میں بھی ان کا کنیکشن تھا، اپنے آرمی چیف کے خلاف انہوں نے میوٹنی بھی کرنے کی کوشش کی، تحریک انصاف اور یا باقی سیاسی جماعتوں کو بھی وہ جو ہے وہ کسی طریقے سے انفلوئنس کرتے رہے، ریٹائرمنٹ سے پہلے بھی اور ریٹائرمنٹ سے بعد بھی۔ ریٹائرمنٹ سے پہلے بینگ ڈی جی آئی ایس آئی، کیا واقعی یہ ان کا ٹاسک تھا کہ وہ سیاسی طور پر معاملات کو مینوور کرتے، اور کیا وہ انڈیویجولی کر رہے تھے؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اور اس کے اوپر میرے خیال میں کوئی بات نہیں کر رہا کہ جب وہ پہلے کرتے رہے تو وہ کس کے کہنے پہ کر رہے تھے اور کیوں کر رہے تھے، اور کیا اختیارات تھے کہ واقعی ان کو اسائن کیا گیا تھا کہ بینگ ڈی جی آئی ایس آئی آپ مینیج کریں گے۔ یہ ایک ایشو ہے۔ دوسرا، پوسٹ ریٹائرمنٹ والے معاملات بھی تو کہ واقعی ان کے رابطے تھے، اور خاص طور پر جو ایک ڈی جی آئی ایس آئی ہوں، اور پھر ان معاملات میں ایک سرویلنس بھی بڑی میٹر کرتی ہے۔ جی دیکھیے، سرویلنس وہ تو اس دور میں تو جا ہی نہیں رہے۔ ہاں، باقی ان کے اوپر جو الزام ہے کہ بعد میں انہوں نے رابطے رہے امریکہ میں، کینیڈا میں کچھ لوگوں سے، اور جو سافٹ ویئر وہ یوز کرتے رہے وہ عام فون یا واٹس ایپ سے بات نہیں کرتے رہے، بلکہ وہ ایک سافٹ ویئر سگنل کے تھرو جو ہے وہ بات کرتے رہے۔ اب یہ ظاہری بات ہے، یہ تمام انٹروگیشن انویسٹیگیشن تو ملٹری اتھارٹیز کر رہی ہوں گی۔ میں ایک چیز کو جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ جو ثاقب نثار اور ان کی بات کی، یہ بھی ایک پارٹ آف دا گیم تھا کہ جو ثاقب نثار یا جسٹس عطا بندیال، وہ جوڈیشری کو شاید مینیج کرنے کے لیے بینگ ڈی جی آئی ایس آئی، ان کے پاس وہی ایک دو ٹولز تھے جن کے اوپر الزامات بھی لگے، جن کے اوپر کہا بھی گیا کہ وہ اور ان کے بچے جو ایک خاص جماعت یا تحریک انصاف کے ساتھ لنک ہے۔ امپورٹنٹ کیا ہے؟ ہم تو پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ جناب 9 مئی میں بالکل فلاں صاحب بھی انوالو ہے، فلاں صاحب بھی انوالو ہے۔ امپورٹنٹ میرے ذہن میں یہ ہے کہ واقعی یہ لنک ڈیولپ ہوتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی وہ تحریک انصاف کو چلا رہے تھے یا تحریک انصاف ان کو چلا رہے تھے۔ اب آپ پچھلی چیزیں جو الزامات سیاسی جماعتوں کو دیکھیں تو وہ یہ لگا رہی ہیں، نواز شریف صاحب بھی، پیپلز پارٹی بھی، کہ جناب 2018 میں انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹ نے مینیج کیا اور خان صاحب کو یا تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین کو وزیر اعظم بنایا، اور وہ مینجمنٹ اس کے بعد بھی ہوتی رہی۔ اب سوال وہی ہوتا ہے اگین بار بار کہ جب وہ پاور میں تھے تو انہوں نے یوٹیلائز کیا اور لے کے آئے، جب پاور میں نہیں تھے ان کے اوپر کیا الزامات ہوگی، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا۔ اور بالکل یہ نیکسس آپ کے خیال سے اکیلا نہیں کام کرتا، یہ تمام لوگ مل کے ہی کرتے ہیں، اس میں جوڈیشری بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، اوور آل آپ کے سویلین ادارے بھی ہیں۔ تو میں یہ جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ امپورٹنٹ یہ کہ اب فیض حمید صاحب کو جو سزا ہوتی ہے وہ ملٹری اتھارٹیز دیں گے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ آپ اس کو لنک کر کے 9 مئی کے ساتھ تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں اس کو آپ ملٹری کورٹ میں اگر لے کے جاتے ہیں تو واقعی ان کے لیے مشکلات زیادہ ہوں گی، لیکن قانونی طور پہ آیا کتنا ایویڈنس ہے، کیا ہو سکتا ہے، کیا واقعی فیض حمید صاحب ان کے خلاف ٹیسٹیفائی کرتے ہیں؟ اور جی ٹھیک ہے، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔